السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امجد 786 میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میری آج کی ویڈیو پاک آرمی کے حوالے سے ہے۔ ہمیں اپنے دوست اور دشمن کی پہچان ہونی چاہیے، جس کا واحد فارمولہ یہ ہے کہ وہ ہمارا دشمن جو ہمارے مذہب اسلام کا اور ہمارے وطن کا دشمن، ہمارا دوست وہی جو ہمارے وطن سے محبت کرتا ہے۔ جو بھی آپ کے ملک کے خلاف جھوٹ بولے، افواہیں پھیلائے اور وہ آپ کا دشمن ہے۔ جو آپ کے محافظوں کے خلاف غلط زبان استعمال کرے، وہ ہم سب کا دشمن ہے۔ یہ فوج آپ کی اپنی فوج ہے جو آپ کے اندر سے ہی آئی ہے، یہ آسمان سے نہیں اتری۔ ہم آپ ہی اپنے بچوں کو فوج میں بھیجتے ہیں کہ جاؤ اپنے گھر کی حفاظت کرو۔ ہماری فوج ہماری محافظ ہے۔ جس قوم نے اپنی فوج کی قدر نہ کی اور متحد نہ ہوئی، وہ تباہ و برباد ہوئی۔ ہاں، یہ پاک فوج ہی ہے جس کی بنیاد پہ قوم ٹرمپ اور مودی کی دھمکیوں کو جگتوں میں اڑا دیتی ہے، ورنہ جنگ کی دھمکی سے بڑی بڑی قوموں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ پاک فوج ہی ہے جس کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ پاکستان ہے، شام یا عراق نہیں۔ یہ پاک فوج ہی ہے کہ ہم سینہ تان کے کہتے ہیں کسی کی جرأت نہیں کہ وہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے۔ یہ پاک فوج ہی ہے کہ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ یہودیوں کی جرأت نہیں کہ وہ ہمارے مقدس مقامات کی طرف قدم بھی بڑھا سکیں۔ یہ پاک فوج ہی ہے کہ جب ملک دشمن حملہ کرنے کی دھمکی دیتا ہے تو ہم بستر پہ سکون سے لیٹے، یہ خبر سن کر دل میں یہ خیال رکھتے ہوئے کہ ہماری سرحدوں پہ ہمارے محافظ موجود ہیں، سکون سے سو جاتے ہیں۔ یہ پاک فوج ہی ہے کہ ہم دشمنوں کی دھمکیاں ان کے منہ پہ دے مارنے کے قابل ہیں۔ یہ پاک فوج ہی ہے کہ ہم عید کے دن سکون سے اپنے گھر والوں کے ساتھ اس امید پہ وقت گزارتے ہیں کہ ہماری خوشیوں کی حفاظت کرنے والا کوئی موجود ہے جو خون میں تو نہا جائے گا مگر مجھے غمزدہ نہیں ہونے دے گا۔ یہ پاک فوج ہی ہے کہ ہم بڑی شان سے کہتے ہیں ایک دن دنیا دیکھے گی کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے۔ یہ پاک فوج ہی ہے کہ ہم بڑے عزم کے ساتھ غزوہ ہند کا صحرا پاکستان کے سر سجاتے ہیں۔ یہ پاک فوج ہی ہے کہ زلزلے، سیلاب، قحط اور بد امنی واقع ہو تو ہمیں ایک امید رہتی ہے کہ ہاں ابھی کوئی ہے۔ یہ پاک فوج ہی ہے کہ ہم کشمیر آزاد ہونے اور بھارت کے لال قلعے پر سبز ہلالی پرچم لہرانے کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ پاک فوج ہی ہے جس کی بنیاد پہ پاکستان آج بھی دنیا کے مسلمان ممالک کا ایک واحد سہارا ہے۔ یہ پاک فوج ہی ہے کہ ہم فخر سے کہتے ہیں پاکستان ناقابل تسخیر ہے۔ یہ پاک فوج ہی ہے کہ جس کے سبب میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مشرق سے ٹھنڈی ہوائیں آتی تھیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ ہند کے متعلق احادیث بیان فرمائی تھیں۔ یہ پاک فوج ہی ہے کہ ہمیں توڑنے والے خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہ پاک فوج ہی ہے کہ پاکستان واحد مسلمان ایٹمی طاقت کہلایا جاتا ہے۔ یہ پاک فوج ہی ہے کہ دنیا آج ہمیں آنے والی سپر پاور اور تیسری بڑی دفاعی قوت کہتی ہے۔ یہ پاک فوج ہی ہے کہ اسرائیل میں بیٹھا یہودی کانپ رہا ہے۔ یہ پاک فوج ہی ہے کہ ہمارے پڑوس میں بیٹھا دشمن 50 ملکوں کی فوج اور جدید ترین دفاعی ٹیکنالوجی کے ساتھ 17 سال سے یہاں براجمان ہے مگر پاکستان کا 1 انچ بھی حاصل نہ کر سکا۔ یہ پاک فوج ہی ہے عربوں کو اسرائیل کے قبضے میں جانے سے بچایا تھا۔ پاک فوج ہی ہے جس نے افغانستان کو رشیا سے بچایا تھا۔ یہ پاک فوج ہی ہے جس نے افریقہ اور سری لنکا کو باغیوں سے بچایا تھا۔ یہ پاک فوج ہی تھی جس نے خانہ کعبہ کو دشمنوں کے ناپاک ارادوں سے بچایا تھا۔ یہ پاک فوج ہی ہے
کہ جو -50 ڈگری کی یخ ترین چوٹیوں اور تپتے ترین صحراؤں میں دن رات ہماری حفاظت میں کوشاں ہے کہ کہیں دشمن ہم تک نہ پہنچ جائے۔ یہ پاک فوج ہی ہے کہ باوجود ہر محکمہ میں غداروں کے کبھی دشمن اپنی چالوں میں کامیاب نہ ہو سکا۔ یہ پاک فوج ہی ہے کہ جو دجال کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ پاک فوج ہی ہے جس نے ہر مقام پر پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا۔ یہ پاک فوج ہی ہے، یہ پاک فوج ہی ہے کہ جس کے ایک مجاہد نے 40 سال دشمن کی کال کوٹڑی میں اپنی جوانی بڑھاپا دونوں قربان کر ڈالے، اپنے جسم کے انگ انگ کو دشمن کے ظلم کا گواہ بنا ڈالا، مگر پاکستان کو گالی نہ دی۔ گنوانے بیٹھوں تو شاید سالوں لگ جائیں، گنواؤں بھی تو کیا کیا گنواؤں۔ جنگ، امن میں یہ، بیرون یہ، اندرون یہ، معیشت، تعلیم، خوراک، صحت، تعمیر، کہاں کہاں اپنی عوام کی خدمت میں مصروف نہیں، اپنے ان محسنوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا شان عطا کی ہے، پھر اس پہ بھونکنے والے کیسے میرے اپنے اور محب وطن ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور ہمارے محافظوں کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔